یہ بتائیے کہ اس وقت خواجہ آصف صاحب ایک پرسنل کیپیسٹی تو نہیں ہوتی کسی پارٹی کی، پاکستان کے وزیر دفاع، اس قسم کا جو بیان دیا اس کے کیا کانسیکوینسز اثرات ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس سے پہلے اسی وزیر دفاع نے جو کہا اس سے زیادہ پاکستان کے خلاف ایویڈنس اور کس کی آ سکتی ہے کہ خود وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ جی ہم یہ ڈرٹی گیم کرتے رہے ہیں، دہشت گردوں کو ہم پناہ دیتے رہے ہیں، ان کی سرپرستی کرتے رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے پہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ بالکل جو جاہل سے جاہل ہے اسے بھی یعنی اتنی سینس ہوگی کہ وہ اس حد تک نہیں جائے گا اور یہ بات نہیں کرے گا جو خواجہ صاحب نے کی۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ پاکستان کے خلاف اتنی بڑی ایویڈنس دینے والا وزیر دفاع آپ کا اپنا ہے، لیکن نہ مقتدرہ کے کان پہ جوں ریگی اور نہ کسی کو یہ احساس ہوا کہ ان سے جواب تک بھی تو کرتے، یا پارلیمنٹ ان سے پوچھتی کہ جی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف اس قسم کی شہادت دیں وزیر دفاع ہوتے ہوئے۔ شملہ معاہدہ تو جو ہے شملہ معاہدہ اتنا ایک اس میں جو ساری شکیں آپ پڑھ لیں وہ بہت شاندار ایک معاہدہ ہے تو دونوں نہیں اس میں میں آپ کو ایک بات کہا تھا، میں ایک بات بتاؤں کہ شملہ معاہدہ کے معاملے میں ایک بات ہے کہ چونکہ کشمیر جو تھا اس کو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس معاملے میں کسی اسے متنازع نہیں سمجھا جائے گا اور اس میں کسی اور پارٹی کی بات چیت سے مسئلہ حل کیا جائے گا، ایڈونچر نہیں کیا جائے گا، یہ تھا۔ یعنی مطلب ثالثی کسی تیسرے ملک کی ثالثی اس میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسا ہی ہے، یعنی اس میں ثالثی اگر قبول کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سمجھتے ہیں اور کسی تیسری قوت کو آپ اس میں اپنا ثالث مقرر کرتے ہیں کہ جو آپ کا مسئلہ حل کرے۔ صرف اس حد تک یعنی بات ان کی یعنی بنتی ہے کہ جی اگر انہوں نے ہمارے ساتھ 3 سال کا معاہدہ جو ہے اسے ختم کیا ہے تو ہم بھی یعنی ختم نہیں ہوا، ابھی ختم تو وہ بھی نہیں ہوا، وہ بھی ابھی سسپینڈ ہوا ہے نا، سسپینڈ ہوا ہے۔ تو ایک تھوڑی سی آپ کے سے گزارش ہے کہ آواز جو ہے نا وہ گونج رہی ہے، بہت زیادہ ایکو آ رہی ہے، اس کو اگر آپ درست کرتے تو میرے لیے آواز کو دیکھو تو سب کہہ رہے ہیں آواز تھوڑی گونج رہی ہے، ایکو آ رہی جی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں تو دیکھیں نا جس طرح کی گورنمنٹ وجود میں آئی ہے نہ کسی کو جواب طلبی کا احساس ہے اور وہ فری فار آل ہے، جس کا جو چیز چاہے وہ کہہ دے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بریگیڈ صاحب میں پاشا صاحب کا بھی لے لوں پوائنٹ ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے اس پر اپنا رائے دینے کی۔ پاشا صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا اچھا، میری ٹیک یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب ایک حکومت کے ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور وزیر دفاع ہیں، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے ان کا حق بنتا ہے، اس میں کوئی irrelevancy نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بات درست کہی ہے کہ امریکہ کے کہنے پر ہم دہشت گردوں کو پناہ دیتے رہے۔ اس کا تناظر ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہی افغان شہری، وہی افغان جو مجاہد تھے سوویت یونین کے خلاف جب وہ اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے تو ان کو مجاہد کہا جاتا تھا، وہی افغانی شہری جس وقت امریکہ کے خلاف، امریکی آکوپیشن کے خلاف وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو ان کو طالبان کہا جاتا تھا اور وہ دہشت گرد قرار پائے تھے۔ تو اس حوالے سے خواجہ صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو درست پرسپیکٹو میں ہمیں لینا چاہیے، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، وہ درست بات کہی ہے۔ اب آگے آئے وہ مسئلہ کشمیر کی طرف، اور جو شملہ معاہدہ ہے، شملہ معاہدہ جو ہے وہ ایک شکست خوردہ پاکستان اور ایک فاتح ہندوستان کے درمیان معاہدہ تھا، اور اس سے پاکستان نے جو میکسیمم جو چیز حاصل کرنی تھی وہ کر لی تھی۔ وہ یہ تھی کہ پاکستان نے آبرومندانہ طور پر اپنے جو جنگی قیدی تھے وہ واپس لے لیے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر مسئلہ کشمیر کو جو انہوں نے دو فریقین کے درمیان طے کر لیا تھا کہ کوئی ثالثی اس میں نہیں ہوگی، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز تھی جو ذوالفقار علی بھٹو نے، پاکستان نے شملہ معاہدہ کے تحت گین کی۔ لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ جس وقت سوال 7 یہ ہے کہ وزیر دفاع ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج وزارت جو خارجہ ہے انہوں نے اس چیز کو بڑا محسوس کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو باقاعدہ کنڈیم بھی کیا ہے اور واپس لیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے۔